حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے تھے، امام نووی نے اس کو اپنی 40 میں بھی نقل کیا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فصنع ما شئت۔ بے شک انبیاء سابقین کی تعلیمات میں سے جو باتیں چلتی آ رہی ہیں، فرمایا کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تیرے پاس حیا ہی نہ رہے تو جو تیرے جی میں آئے وہ تو کرتا پھر۔ یہ حیا ہی ہوتی ہے جو تجھے بغاوت سے روکتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے جو تجھے بے پردگی سے روکتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے جو تجھے مردوں کے اختلاط سے روکتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے جو تجھے بازاروں میں بے پردہ گھومنے سے روکتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے جو تیری نگاہوں کو فتویٰ بناتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے جو تیرے دل کو تقویٰ کا نور دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا حال یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مغربیت زدہ بنا دیا گیا ہے، یورپی کلچر کو اتنا فروغ دیا گیا، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ مدر ڈے، یہ ٹیچر ڈے، یہ مغرب کے وہ بدنما تحفے ہیں کہ جو تمہیں مدنی تہذیب سے مغربیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے تمہارا معاشرہ ایک تباہ معاشرہ بن چکا ہے۔ رسم و رواج کی پابندیوں نے، مہندی اور مائیوں کی رسموں نے بے حیائی کے وہ طوفان کھڑے کر دیے ہیں کہ ان سے بچنا آج ہمارے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ ایمان والی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو کہیں کہ وہ اپنا پردہ رکھیں، نقاب ڈال کر رکھیں، اس لیے کہ اگر انہیں پہچان لیا جائے تو انہیں ستایا نہ جائے۔ اس میں ان کی اپنی بھلائی ہے۔ اگر وہ نقاب اوڑھ کر رکھیں، اگر وہ شرعی پردہ کریں تو کوئی بد باطن ان کو دیکھ کر، ان کو پہچان کر ان کے پیچھے نہ پڑے اور ان کی عزت تار نہ ہو، ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، ان کے اپنے فائدے کی بات ہے۔ لیکن کیسا المیہ ہے کہ قرآن تو ہمیں ہمارے فائدے کی باتیں سکھلا رہا ہے، مدنی آقا ہمیں ہمارے فائدے کی باتیں بتلا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ قارئ ذلت میں گرے جا رہے ہیں، تباہی اور بربادی میں پڑے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو شرعی پردہ کرنا سکھائیں، اور اس میں ہم کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہ لیں، اس لیے کہ قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے بحیثیت ایک مرد کے اپنی عورتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور ہم نے ان کی فلاح کے لیے، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، تو مجھے بتلائیے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ آج جو ہم نے چپ ساتھ رکھی ہے اور ہم جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اس میں تو ہماری بھی حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اس میں تو ہماری اقدار بھی مجروح ہو رہی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں آج بے پردہ یا پھر ایسا لباس کہ جس میں جسم چھلکتا ہو، جس کو پہن کر نماز بھی نہیں ہو سکتی، اس کو پہننے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا، آقا علیہ السلام نے منع کیا۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ کیبل کلچر نے، فلموں نے، ڈراموں نے اور شادی بیاہ کی بےہودہ ہندوانہ کافرانہ رسموں نے ہمارے عقیدے اور ایمان، ہمارے اعمال کو تار تار کر رکھ دیا۔ شادی بیاہ میں ہم نے خود اتنے لوازمات پیدا کر دیے ہیں کہ 4-5 لاکھ کسی غریب کے پاس نہ ہو تو اپنی جوان بچی کا وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے۔ یہ رسم کی اور باطل تہذیبوں کی تقلید نے ہمیں مشکلات میں ڈال دیا۔ یہ رسم حنا کے نام پر جو بےہودگی پھیلائی جاتی ہے، جو گانے باجے ہوتے ہیں، جو ہندو تہذیب پر عمل پیرا ہو کر اس کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے، تو یہ صرف اور صرف ہمارے اعمال، ہماری فکر، ہمارے عقیدے اور ایمان کی تباہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم یہ کام کر کر ترقی یافتہ قوم کی فہرست میں کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم انسانی اخلاق اور انسانی کردار کا بھی جنازہ نکالنے والے بنتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے
کہ جن کاموں سے اللہ قرآن میں ہمیں منع فرما رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرما رہے ہیں، ان پر عمل کر کر ہم کس طرح فلاح کو حاصل کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑ کر ہم کیسے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی تابعداری میں کامیابی ہے، حضور علیہ السلام کی فرما برداری میں کامیابی ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر سختی سے عمل کریں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، اپنے اقربا کو یہ پیغام بانٹیں۔ اور میری مائیں بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں تو ان کو بھی خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس پردے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کو سمجھیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اس کے پاس حیا ہوتی ہے، اور جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور نجات اخروی اسی کو ملے گی کہ جو اس دنیا سے دولت ایمان ساتھ لے کر اٹھے گا، اور وہ شخص ناکام اور نامراد قرار پائے گا جو ایمان سے ہاتھ دھو کر جائے گا۔ ہمیں جن کاموں کی عادت پڑ رہی ہے خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آخر ہمیں اسلام کی تعلیمات اسی طرح بھولی رہیں جس طرح آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ وہ وقت نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کے اندر سے غفلتوں، سستیوں، آج آپ دیکھیں ماحول، عورتوں نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا جیسے لڑکوں کا ہوتا ہے، لڑکوں نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا جیسے لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ آج لڑکوں کے ہاتھوں میں آپ کو کڑے نظر آئیں گے، ڈوریاں نظر آئیں گی، ایک ہاتھ میں 5 6 انگوٹھیاں آپ کو ان کے ہاتھوں میں نظر آئیں گی، گلے میں لاکٹ نظر آئے گا۔ یہ سارے شعائر تو ہندوؤں کے ہیں، مشرکوں کے ہیں، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ اسلام میں تو 4.5 ماشا کی ایک انگوٹھی کی اجازت دی ہے چاندی کی، اس کے علاوہ تو مرد کو اجازت ہی نہیں ہے یہ لاکٹ پہننا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جی کان چھدوا رکھے ہیں لڑکوں نے، جو بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، جو کام عورتوں کے ہیں وہ آج مرد کر رہے ہیں، جو مردوں کے وہ آج عورتیں کر رہی ہیں۔ کیسا دور آ گیا ہے؟ اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے تو ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کی رعایا کے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر تم کسی بہن کے بھائی ہو تو اس بہن کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، اگر تم کسی بیٹی کے باپ ہو تو اس بیٹی کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، اگر تم کسی عورت کے شوہر اور خاوند ہو تو اس عورت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو تم نے کیوں غفلت کی چادر اوڑھ رکھی؟ اگر تمہیں شریعت کی مخالفت اپنی بیٹی اور بہن اور بیوی میں کہیں نظر آتی ہے تو خبردار کرو، پابند کرو۔ شریعت کے خلاف ورزی میں کوئی خوبی، کوئی خیر، کوئی بھلائی اور کوئی کامیابی نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ کامیابی تو شریعت مطہرہ کی پابندی میں ہی ہے۔ تو حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو جن عورتوں کو راستے کے درمیان میں چلنے کی اجازت اللہ کے رسول نے نہ دی، آج وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر جھوٹ بول کر دغا دے، انہوں نے اپنے شناسہ بنائے ہوئے۔ اس موبائل فون نے کتنی تباہیاں پھیلائی ہوئی، کیبل کلچر نے آج حیا کا کیسے جنازہ نکال دیا۔ اس میں ہماری بھی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان علائق اور ان بیماریوں سے سر پہ نظر نہ کریں بلکہ ان کا علاج کریں، ان کو دور کریں اپنے گھروں سے، اپنے ماحول سے۔ ہم بھی پورے ذمہ دار ہیں ان گناہوں میں، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، گانے سنیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ راضی ہیں اس بات پر جو کچھ گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ راضی نہیں، اس میں شامل ہیں ان گناہوں میں، اور آپ بڑی پٹائی کے ساتھ اپنی خواتین کو بٹھا کر یہ فحش پروگرامات دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سی بھی غیرت پیدا نہیں ہوتی اس معاملے میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے آپ کی عمل سے۔ پوری ذمہ داری اس میں مردوں کی بھی بنتی ہے، بھائیوں کی بنتی ہے، باپوں کی بنتی ہے، شوہروں کی بنتی ہے۔ تو میری عرض ہے کہ اماں عفت مآب خاتون ہو تو بیٹا عبد القادر جیسا پیدا ہوتا ہے، تقوی و طہارت ہو
تو بیٹا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری جیسا پیدا ہوتا، ماں ولیہ عبادت گزار ہو تو بیٹا فرید الدین گنج جگر جیسا پیدا ہوتا، ماں تقوی و طہارت والی ہو، باپ پردہ ہو تو بیٹا داتا علی حجویری جیسا پیدا ہوا۔ تو وہ تو وقت وہ تھا کہ مائیں جب روٹی بھی پکاتی تھی تو وضو کر کر آٹا گوندا کرتی تھی، بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی تو وضو کر کر پلاتی تھی، بے وضو دودھ پلانا بھی کبھی نہیں ہوتا تھا۔ آج تو پاکی ناپاکی کے مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری خواتین کو پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بہت تباہ حال معاشرہ ہو چکا ہے، اور یہ اس دور کے وہ خوش موضوعات ہیں جس پر ہم کسی کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، بڑی مشکل سے ہم ایسی گفتگو کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس دور کا اصل موضوع اور عنوان یہی ہے، یہ معاشرتی تباہی، معاشرتی بیماری ہے جو ہمیں خون کی طرح چاٹ رہی ہے۔ معاشرے کو ضرورت ہے ایسے موضوعات کی، ایسے عنوانات کی۔